ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ یہاں جو لوگ بچے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا بھی شور نہ کریں، محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے جو بھی باتیں بیان کی جائیں اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب۔ دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کے رگیں جا سے بھی زیادہ قریب۔ قربت کا یہ عالم کے رگیں جا سے بھی زیادہ قریب۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، اور جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن تو مل گیا حضرت یوسف کو، مگر خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ اور ایک چند اشعار ہے، بڑے خوبصورت ہے، لیکن چاہوں گا کہ ترنم میں آپ کو میں سنا دوں، ذرا آپ کو غور کرنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں۔ عداوت یعنی دشمنی، کیا کہتے ہیں؟ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، ارے دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ پیدل چلے ہی خود ہی، آخری شعر ہے ذرا دیکھیے گا، کرے اونٹ پر سوار اپنے غلام کو، پیدل چلے خود ہی وہ آقا تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر،
مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار میں آپ کی کانوں کی سماعت کر رہا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ سنیے گا، ہو سکے تو مل کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اور جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میری مائیں بہنیں خاموشی کے ساتھ سنیں، جو حضرات مرد حضرات ہیں بلند آواز سے پڑھیں، اور بچے لوگوں سے میں بار بار گزارش کروں گا، یہ بچہ بہت باتیں کرتا ہے، آپ کو ذرا بھی باتیں نہیں کرنی ہے، محبتوں کے ساتھ صرف سننا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا یہ جو آخری والا جملہ ہے کمال آیا، آپ سبھی کو مل کے پڑھنا ہے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا یا جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا لایا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا یا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا لایا عمر 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 ناریوں
تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ عمر کی جرات پہ جاؤ قربان، عمر کی جرات پہ جاؤ قربان، ہے آج شیطان بھی جس سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا، کم آیا، عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا۔ یہاں آخری شعر ہے، ذرا دیکھیے گا، بڑا خوبصورت سا مصرع ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے سب کے رتبے عظیم و بالا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اللہ نے بڑے بڑے رتبے انہیں دیے، بڑے عظمت والے بنائے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، بہت بڑے بنائے، مگر جو آخر میں آیا، ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے سب کے رتبے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا۔ کیا کمال کے حضور آئے ہیں، کیا کمال کے۔ ایک شعر یہاں میں پڑھنا چاہوں گا، ذرا دیکھیے گا، اس مقام کو آپ یاد کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا، ایک ایسی جگہ بھی اس میں آئی جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، جہاں حضرت آدم بھی موجود، حضرت نوح بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے، حضرت اسحاق بھی ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب موجود ہے، سب لوگوں نے صفیں کھڑی کی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے، ساروں کی صفیں بنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آخر میں آیا، مگر کیا آیا ہے، شاعر نے اسی کو کہا ہے، کہتے ہیں بڑا خوبصورت کلام دوسرا ہے، لیکن توجہ کیجئے گا۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی اور امام ہو تو امام ایسا، پھر ہم کیوں نہ کہے مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا لایا، مگر جو آخر میں آمینہ
پاک پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اور جیسا کہ میرا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ عظمت والدین کے حوالے سے کچھ باتیں میں پیش کروں گا، بس انشاءاللہ وہی آپ کے سامنے میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو سننے، اور سب سے زیادہ اللہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر 23 ہے۔ یہ بڑی آیت ہے، لیکن میں نے ایک ٹکڑے کو آپ کے سامنے، اس کو تھوڑا کم کر دیو، آپ کے سامنے میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو توجہ رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب کو حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ میرے سوا کسی کو پوجنا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے سوا کسی کو بھی پوجنا نہیں۔ سورج کی روشنی دیکھ کر کے اس کو پوجنا شروع مت کر دینا، چاند کی چاندنی کو دیکھ کر اس کی عبادت مت کرنا، ستاروں کی چمک دمک دیکھ کر، پھولوں کی مہک دمک دیکھ کر کے اس کو پوجنا نہیں ہے، نہ ان بلند پہاڑوں کو دیکھ کر پوجنا ہے، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ کسی جانوروں کو، نہ پیڑ پودوں کو، کسی کو نہیں پوجنا ہے، تو صرف اللہ کو۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ہمیں یہی تعلیم ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ اگر آج کچھ لوگوں کے ایسے فوٹے وائرل ہوتے ہیں کہ پیر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی مزار پہ جھک رہا ہے، اور اس کا دوسری قوم فائدہ اٹھا کر کے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سنیں الحمدللہ یہ سنیت نہیں ہے۔ نہ ہمارا دین ماں باپ کو، نہ پیر کو، نہ کسی مزار پہ سجدہ کرنے کو جائز کہتا ہے۔ اس کی اجازت ہمارا دین ہمیں، الحمدللہ ہم مزار پہ اگر جھکتے ہیں تو اسے کوئی سجدہ نہ سمجھ لے۔ ہاں کبھی کبھی محبت میں لوگ چادر چومنے کے لیے جھکا کرتے ہیں، لیکن ادب اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہی ہے کہ قبر سے 4 قدم دور رہ کر کے ادب کے ساتھ فاتحہ پڑھا جائے، یہی بہترین طریقہ ہے۔ تو ہم سب کا ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا نہیں ہے۔ آگے بڑھے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غور کرو اس بات کے اوپر کہ اپنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتنے بڑے لوگ ہوگے، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مرتبہ مقام کو آپ اس سے سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، حسن سلوک۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ احسان کا آیا ہے۔ آپ احسان سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کی کسی نے مدد کی، ایک مثال میں دوں، کوئی آپ کی اگر مدد کرے، آپ کو 5000 روپیوں کی ضرورت تھی، کسی نے مدد کر دی، اب ضرورت پڑنے کے بعد آپ نے اگر 5000 اسے دیے تو یہ بدلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدلہ۔ لیکن آپ زیادہ دے دے، کہا لو میں 7000 دیتا ہوں، تو یہ احسان ہو جائے گا کہ آپ نے بڑھ چڑھ کر کے دے دیا۔ تو ہماری اب تک بچپن سے لے کر اب تک ماں باپ نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہے، جو خدمت کی ہے، مطلب یہ کہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ آیت کریمہ کا آگے ترجمہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے، یہ دونوں یا دونوں میں سے، آپ بولتے رہے، دونوں میں سے
ایک، ضروری نہیں ہے کہ دونوں بوڑھے ہو جائیں. کبھی کبھی خدا نخواستہ عمر ختم ہو جاتی ہے تو لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. دو بڑھاپے کو چلے جائے یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائے، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں ہوں تک بھی نہیں کہنا ہے. کیا نہیں کہنا ہے؟ جوانی کا ذکر نہیں، ذکر بڑھاپے کا کیا گیا، کیونکہ جوانی میں تو باپ خود تگڑا ہوتا ہے، کیا بیٹا نام لے ہے، اپنے آپ کو وہ سنبھال لے گا. لیکن بڑھاپا، اللہ رحم فرمائے بڑھاپے کے حالات پر. آپ دیکھیں بڑھاپے کی جو زندگی ہے نا، پوچھو ان بوڑھوں سے جو کبھی چارپائی پکڑ لیتے ہیں، پوچھو ان بوڑھوں سے جو ہاسپٹلوں کے دھکے کھاتے ہیں، پوچھو ان بوڑھوں سے کہ کمانے کی طاقت نہیں ہوتی تو جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ دو یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا نہیں کہنا ہے؟ اف یوں ولا تنہرہما، اف تک نہیں کہنا ہے، ہوں تک بھی کہنا. نہ انہیں جھڑکنا ہے، نہ انہیں ڈانٹنا ہے، بلکہ نرم لہجے میں بازو سمیٹ کر کے ان کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. کیسے حاضری دینی ہے؟ بازو سمیٹ کر نرم لہجے میں بالکل، اور ان کی خدمت کرنی ہے. اور ایسی خدمت کرو جیسی بچپنے میں یہ تمہاری کیا کرتے تھے. آپ ذرا توجہ کریں میری بات کے اوپر. بڑھاپے کا عالم جو ہوتا ہے نا، میں نے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، اللہ ہم سب پر بھی رحم فرمائے. تو نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا جو بیٹا ہے وہ مجھے اپنے سامان کو ہاتھ لگانے دیتا نہیں ہے. میرا بچہ اس کا جو سامان ہے وہ ہاتھ مجھے نہیں لگانے دیتا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے والد کہتے ہیں کہ تم انہیں اپنے سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ جو خراب کر دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو توجہ رکھنی ہے باتوں پر، اور ان بچوں کے باتوں میں نہ پڑے. بڑی قیمتی باتیں میں ڈھونڈ کر کے لایا ہوں. تقریر ایسے ہی نہیں ہوتی ہے، آپ چند لمحوں کو سنبھال لیں، اسے ضائع نہ کریں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خراب کر دیتے ہیں مال کو. اب سنیں میرے نبی کے تاریخی جملے سنیں، ایک ایک جملوں پہ ہماری زندگیاں قربان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ تیرے مال کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو ہاتھ کانپتا ہے، کبھی پکڑنے کچھ جاتا ہے، ہل جاتا ہے تو بھی سامان گر جاتا ہے. یہ زندگی ہی ایسی ہوتی ہے اگر طاقت نہیں ہوتی تو. میرے نبی نے فرمایا کہ بچپنے میں تم نے جو ان کی چیزیں خراب کی اس کا کیا؟ تم نے جو خراب کی. آج میرے دو بچے ہیں، میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. کبھی کبھی نئے کپڑے پہن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور گود میں لیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، کپڑوں کو خراب کر دیتے ہیں. کبھی کبھی کھانے بیٹھتے ہیں، دسترخوان پہ پیشاب کرتے ہیں، دسترخوان کو بگاڑ دیتے. کبھی کبھی تو کھانے اور سالن تک کو وہ لوگ بگاڑ دیتے ہیں. کبھی ان کی اماں آٹا گونڈتی ہیں تو آٹے کو بگاڑ دیتے ہیں، کبھی پانی کو بگاڑ دیتے ہیں. آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ بچے کیا نہیں بگاڑتے. کبھی فون کو توڑ دے، ایک سے ایک چیز بگاڑ دیتے. ایک صحابی آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ماں بوڑھی ہو چکی تھی، اس کو اٹھاتے تھے، سلاتے تھے، معدہ تھا وہ کمزور ہو چکا تھا. تو کیا ہوتا کہ ان پر ان کی اماں پیشاب کر دیتی تھی، کمزور ہو چکی تھی. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بچپنے میں نے ماں پر پیشاب کیا ہے، اب ماں نے مجھ پر پیشاب کیا ہے تو گویا بدلا ہو گیا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپنے میں نے ماں پر بڑا پیشاب کیا، اب ماں کو میں اٹھاتا ہوں تو اماں بھی مجھ پہ پیشاب کر دیتی ہے، تو میرا بدلہ ہو گیا. میں نے کہا نا میرے نبی کے تاریخی جملے ہیں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم بدلے کی بات کرتے ہو، بدلے کی بات، تمہاری سوچ میں اور تمہاری ماں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کتنا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ کہا کہ جب تم پر تمہاری ماں پیشاب کرتی ہے تم سوچتے ہو یا اللہ اب ان کی عمر ہو چکی ہے، بڑی تکلیف پڑتی ہے، تو لے لے تو اچھا ہے۔ تمہاری نیتوں میں تمہاری دعائیں یہ، لیکن جب تم بچپنے میں اپنی ماں پہ پیشاب کرتے تھے وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کی اور عمر لمبی ہو جائے، میرے بیٹے کو، اور یہ سوچ ہوتی ہے یہ ماں کا پیار کون سمجھے گا؟ بتائے مجھے، ان سے پوچھے جو 3 سال 4 سال 5 سال نابالغ کی حالت میں جن کی مائیں چلی گئی ہے، پوچھے جا کر کے پیار کیا ہوتا ہے، ممتا کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب باپ نے دوسری شادی کر دی، باپ بڑا بزی رہتا تھا، تو ایک مرتبہ اچانک ایسے بچے کے ساتھ بیٹھ گیا، بچہ چھوٹا تھا، تو باتوں باتوں میں باپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ نئی ماں کیسی ہے؟ کیا پوچھا؟ اب یوں سمجھو کہ دکھتی رگ پہ انگلی رکھ دی، تو بتائے آنکھوں میں آنسو چھلکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہر گھر میں مرہم نہیں ہوتا مگر نمک ضرور ہوتا ہے۔ درد سمجھنے والے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ جیسے کہ وہ ایک بوڑھے میاں سر پہ پوٹلی کپڑوں کی رکھ کر کے جا رہے تھے، اب ایک عالم صاحب گاڑی لے کر جا رہے تھے، دیکھا کہ بوڑھے میاں جا رہے ہیں تو گاڑی کھڑی رکھی، کہاں چچا جی بیٹھو گے؟ کہا ہاں بیٹا بیٹھوں گا، بٹھا لیا۔ اب بٹھانے کے بعد باتیں ہوئی تو مولانا صاحب نے پوچھ لیا کہ چچا کہاں جانا ہے؟ تو منزل بتائی تو ان کو لگا کہ منزل تھوڑی دور ہے، کہاں آپ چلتے جا رہے تھے، سامان بھی آپ کے سر پہ ہے، آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جاتے تو اچھا رہتا۔ اب تکلیف کی بات پوچھی تو بندہ کیا کرے گا؟ لہجہ نرم پڑ گیا اس بابا جی کا، اور نرم لہجے میں کہا بیٹا کیا کروں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، کرایہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو آگے سے انہوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ اپنا جو بیٹا تھا اس کو ساتھ میں لے جاتے۔ اب کیا دیکھنا تھا، بیٹے کا نام آیا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور روتے لہجے میں تڑپتے ہوئے باپ نے کہا حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بیٹے کے حالات، آج ہی میرے بچے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، آج ہی نکال۔ دکھتی رگ پہ کوئی انگلی رکھے گا تو آنکھوں میں آنسو نہیں ٹھہرتے ہیں۔ اس بچے سے اس کے باپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا بتا یہ نئی ماں کیسی ہے، نئی ماں؟ تو وہ بیٹا بڑے تڑپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا ابا جی یہ بڑی سچی ہے، یہ بہت سچ بولتی، یہ بڑی سچی ماں ہے۔ تو باپ کو بڑا تعجب ہوا اس بیٹے کے اس جملے پر۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا پھر وہ جو پہلی والی ماں تھی وہ کیسی تھی؟ کہا وہ تو بڑی جھوٹی تھی، وہ بہت جھوٹ بولتی تھی۔ کہا وہ جھوٹ بولتی تھی، یہ سچی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹا آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ جھوٹی تھی۔ کہا وہ میں شرارت کرتا تھا ابا، میں شرارت کرتا تھا تو وہ کہتی تھی تجھے میں کھانا نہیں دوں گی، باہر نکال دوں گی، جا تجھے آج روٹی دینی نہیں ہے۔ وہ باہر نکال دیتی، آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھومتی تھی، وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی، میں نہیں آتا پھر بھی وہ اٹھا کر کے لے کے آتی، پھر پیار کرتی، چومتی، ہاتھ پیر میرے دھلاتی، میں کھانے کے نخڑے کرتا، وہ کہتی چلو میں آپ کو انڈا بنا دیتی ہوں، چلو میں آپ کو سیویاں بنا دیتی ہوں، وہ کہتی کہ میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، پھر بھی بڑے پیار سے کھلاتی، وہ بڑی جھوٹی تھی۔ کہاں یہ اگر کہتی ہے نا کہ تو شرارت کرے گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، ابا پوری رات میری ہچکیاں لے لے کے گزر جاتی ہے مگر یہ کھانا مجھے نہیں دیتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا کو میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ یاد رکھ لے ماں راضی ہے تو رب راضی ہے، ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ان کے قدموں کے نیچے صرف جنت نہیں جہنم بھی ہے۔ تم نے ماں باپ کو راضی کیا، سمجھ لو کہ تم نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، لکھنے میں یہ نام بڑا چھوٹا سا ہے لیکن پڑھنے میں بہت بڑا ہے کہ ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔
اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام۔ ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کر دو، اگر نہیں رہے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرو۔ ماں باپ کی خدمت سے کیا نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کو ہمارے بڑوں کی باتیں سناؤں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر صحابیت سے سرفراز نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر کی طرف، ان کے گاؤں کی طرف، یمن کی طرف اپنا چہرہ کر کے فرمایا کرتے تھے، یمن سے مجھے بڑی بہترین خوشبوئیں آتی ہے، وہاں میرا بڑا چاہنے والا، میرا بڑا چہیتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی محبت سے اسے یاد کرتے ہو، وہ اتنا چاہنے والا ہے۔ سلمان فارس سے آ گئے، بلال حبش سے آیا، وہ کیوں نہیں آتا؟ تو آقا کریم الحمدللہ غیب کی خبر والے نبی کو کیا پتہ نہیں ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہماری زندگی سے ہمارے نبی آگاہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ آنا چاہتا ہے مگر اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ اس سے ملو، خصوصاً دو صحابی حضرت مولا کائنات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ ارے بولو یار، ماں کی خدمت کی وجہ سے کیا مقام نہیں ملتا۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب وہ ملے تو کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، اس کی دعا سے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے گا۔ ماں کی بندہ خدمت کرے تو مستجیب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ماں کی خدمت سے کیا نہیں ملتا۔ حضرت بایزید بوستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ ماں نے پانی مانگا، اب پانی شاید گھر میں نہیں تھا تو آتے آتے ماں کو تو نیند آ گئی۔ اب جب نیند آ گئی تو جگانا مناسب، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہے نا تو جلدی نیند نہیں آتی ہے، تو آپ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، بڑی سردی تھی، تو آپ نے جگانا بہتر نہ سمجھا، لیکن وہاں سے ہٹنا بھی مناسب یہ نہیں سمجھا کہ لاؤ میں گلاس رکھ کر کے سو جاؤں، نانا جب میری ماں کی آنکھ کھلے میں فوراً پانی پیش کروں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ برف کی وجہ سے وہ جو جام تھا وہ جم گیا، کچھ برف انگلیوں میں جما، جب گلاس ہٹنے لگا اور وہ اکھڑنے لگا تو تھوڑا سا خون نکل گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو پورا ماجرا بتا دیا کہ ماں آپ سو گئی تھی، میں کب سے یہاں کھڑا ہوں۔ جب یہ خدمت ماں نے دیکھی، ایک جملہ کہا، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے گئے، وصال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا حضرت بایزید بوستامی رحمت اللہ علیہ جنت کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، پوچھ لیا کہ آپ کو یہ مقام مرتبہ کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہاں تک مجھے ماں کی خدمت کی وجہ سے پہنچایا ہے۔ ماں کی خدمت سے اللہ جنت دے دیتا ہے، کیا دنیا نہیں مل سکتی ہے؟ آپ بتائیں کیا؟ ماں باپ کی خدمت کر کے تو دیکھیں، جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو میری ماں ہوتی ہے نا لڑائی، باپ کی گود میں بیٹھنے کے لیے بچے جھگڑا کرتے، کہیں میں بیٹھوں گا، وہ اس کو دھکا مارتا ہے، وہ اس کو دھکا مارتا ہے۔ ماں کے پاس سونے کے لیے اولاد جھگڑتی ہے، کہا نہیں میں سوؤں گا ماں کے ساتھ، لیکن یہی اولاد کی جب شادیاں ہوتی ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کے لیے نہیں مگر جائیداد کے لیے ضرور لڑتے ہیں۔ کہیں کہیں پر تو یہاں تک دیکھا ہے کہ خون خرابہ تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور کبھی کسی کو اپنا مکان چھوٹا پڑتا ہے، کبھی کسی کو اپنا پگار چھوٹا پڑتا ہے، یہ حالات ہوتے ہیں۔ کہا میرے اخراجات بہت زیادہ ہے، 2 مہینے تو رکھ، کہا 4 مہینے تو رکھ، یہ ہماری قوم کے حالات ہے۔ لیکن ماں کے کتنے بھی بچے ہو، باپ کی کتنی اولاد ہو، باپ کبھی نہیں کہتا کہ چلو 4 بچوں کو جا کے میں آشرم میں چھوڑ کے آؤں۔ کبھی کہاں ہے؟ دارالعلوم میں مجبوری کے تحت کیا کبھی کوئی باپ چھوڑ کے چلا آیا ہے؟ جتنے بھی بچے ہو وہ خدمت سے پالتا ہے، جائیداد کے پیچھے بھاگتے ہیں، باپ کی خدمت سے کیا نہیں ملتا۔
ایک واقعہ بڑا خوبصورت سا میں نے پڑھا. کہتے ہیں کہ ایک باپ کے 3 یا 4 بیٹے تھے. تو جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرے. تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یا تو تم باپ کو لے لو یا تم 3 جائیداد لے لو. بتاؤ تم دونوں میں سے ان کون سی چیز تمہیں لینی ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ باپ کو لینے والے، کیونکہ ماں کا انتقال ہو چکا تھا، صرف باپ زندہ تھا. وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم جائیداد لے لیتے ہیں، آپ باپ کو رکھ لو. کہتے ہیں کہ وہ باپ کی خدمت کرتا رہا. پوری زندگی اس نے باپ کی خدمت کی. باپ کا انتقال ہو گیا. اس نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ ایک جگہ ایک اشرفی پڑی ہوئی ہے، 1 دینار یا 1 اشرفی پڑی ہوئی تھی. تو خواب میں یہ کہا وہاں جا کر کے تو یہ اشرفی لے لینا. تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا اس کے اندر برکت ہے؟ دیکھیے کیسا وہ انسان ہوگا، کیا اس کے اندر برکت رکھی ہے؟ کہا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے. کہا کہ اس اشرفی کی مجھے ضرورت. تو حرام مال کی ہمیں کوئی ضرورت، حلال کے پیچھے بھاگو. اب دوسرے دن خواب آیا. اس نے دیکھا کہ وہی بندہ کہہ رہا ہے تم فلاں جگہ چلے جانا، 10 اشرفیہ پڑی ہے. اس نے پھر وہی پوچھا یہ بتائے کیا اس میں برکت رکھی ہے؟ کہا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے. کہا جب اس میں برکت نہیں ہے تو مجھے وہ نہیں چاہیے. اس کے بعد تیسرے دن خواب آیا. کہا کہ وہاں ایک اشرفی پڑی ہوئی ہے، وہاں جا کر کے لے لینا. تو اس نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس کے اندر برکت اس میں رکھی گئی ہے. وہ بندہ صبح اٹھا، جا کر کے 1 اشرفی لی یا 1 دینار جو بھی ہو. اس کے بعد وہ بازار میں چلا گیا. کہتے ہیں کہ جب بازار میں گیا تو کوئی بندہ پکارنے والا پکار رہا تھا کہ مچھلی لے لو، 1 دینار میں 1 اشرفی میں مچھلی لے لو. اس بندے نے مچھلی لی. جب گھر آ کر کے اس مچھی کو اس نے کاٹا، اس میں سے 2 قیمتی موتی نکلے. کتنے؟ وہ اتنے قیمتی تھے. جب وہ بازار میں لے کر کے گیا، دیکھیں اس وقت کے لوگ کتنے ایماندار ہوتے. جب وہ بازار میں لے کر کے گیا تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ بازار میں اس کی قیمت کوئی دینے والا. تم ایک کام کرو، یہ قیمتی موتی لے کر کے تم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. کہتے ہیں جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو 1 موتی کی قیمت بادشاہ نے 30,000 اشرفی عطا فرمائی. ذرا بولو یار، آپ میری بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ تو بولتے رہو آپ تاکہ مجھے پتا چلے الحمدللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ ایسے 2 دینار 2 موتی کی قیمت اس کو بادشاہ نے 60,000 اشرفی عطا فرمائی. اب وہاں اس دربار میں اسے کوئی جانتا تھا. اس پکارنے والے نے پکارا کہ سنو، یہ باپ کی خدمت کا صلہ ہے، یہ باپ کی خدمت کا صلہ ہے. کیا نہیں ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ شام کے سفر پہ جا رہے تھے. اب آپ سفر کرتے کرتے تھک گئے تو سوچا کہ کوئی سواری مل جائے تو اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا. ایک پہاڑ، ایک وادی قریب تھی. کہا کہ اس وادی کی طرف جاؤ، کافی لوگ وہاں موجود ہیں، مگر وہاں میرا ایک خاص بندہ بھی ہے، میرا ایک خاص بندہ ہے. جا کر کے اس سے کہنا وہ تمہیں سواری دے گا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہاں گئے. دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. آپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی خاص بندہ ہے. جب نماز ختم ہوئی تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس کے قریب گئے. جانے کے بعد کہا کہ مجھے بڑا لمبا سفر کرنا ہے اور مجھے سواری چاہیے، آپ مجھے ذرا سواری دے دے. اس اللہ کے بندے نے دعا کی، آسمان کی طرف اشارہ کیا. آسمان کی ایک بدلی آئی، ایک بدلی اتری. آپ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے. ایک بادل کی سواری آئی، آپ اس پر سوار ہوئے اور سفر کرنے لگے. جب آپ جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے موسیٰ
کیا آپ یہ بات جاننے کی کوشش نہیں کرو گے کہ اس کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ وہ بدلی کی طرف اشارہ کرے تو میں نے بدلی بھیج دی، آپ یہ نہیں پوچھنا چاہو گے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرو گے؟ تو اس اللہ کے اس کلیم نے کہا اے مالک میں ضرور چاہوں گا، مجھے بتا کہ آخر کار اس کو یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس کی ماں کی دعاؤں کا بدلہ ہے۔ اس کی ماں کی یہ ایسی خدمت کرتا تھا، جو بھی ضرورت پڑتی، کپڑوں کی پڑتی، کھانے کی پڑتی، دوائی کی پڑتی، کچھ بھی کام کی پڑتی، ہر وقت یہ حاضر رہتا، خدمت کرتے کرتے ہر ضرورت اس نے پوری کی۔ اس نے میری بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میرے بندے نے میرا پوری زندگی خیال کیا ہے، جو بھی تجھ سے یہ مانگے تو اسے عطا فرما دینا۔ اس نے تو صرف بدلی مانگی ہے، اگر یہ کہہ دینا اے اللہ آسمان کو الٹا کر دے، قسم اپنے رب ذوالجلال کی، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا پر آسمان کو بھی الٹا کر دوں گا۔ یہ مقام کیسے ملا؟ کسی کو ماں کی خدمت سے وہ مقام کے دعائیں قبول ہو جائے، کسی کو وہ مقام کے بندہ جنت میں چلا جائے، کسی کو وہ مقام کہ اللہ سے جو مانگے وہ عطا کر دے۔ کیا نہیں ملتا؟ ماں باپ کی خدمت کر کے تو دیکھے۔ ایک بڑا خوبصورت اور واقعہ پیش میری ذہن میں آیا ہے، آپ سنیں ذرا دیکھیں۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرے زیادہ سے زیادہ۔ انشاءاللہ ماں باپ کی جو دعا ہے جو اولاد کے حق میں ہوتی ہیں وہ اللہ ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ خواہش ہوئی کہ یا اللہ تو مجھے بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ کیسی چاہت ہے، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں بازار میں چلے جاؤ، ایک کسائی ہے۔ کون ہے؟ کوئی نبی نہیں، کوئی اللہ کا بہت بڑا نامچین بندہ نہیں۔ کون؟ وہ ایک بازار میں کسائی گوشت بیچنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، چلو میں بھی تو چل کر کے دیکھوں کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو میرا پڑوس عطا کیا، وہ بھی کہاں؟ جنت میں۔ آپ گئے، باتیں ہوئی، پھر دعوت کی بھی باتیں ہوئی۔ کہتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دعوت کھانے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، صرف جاننا تھا کہ وہ کون سی نیکی کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد دیکھا ایک کوٹھڑی کے اندر وہ کسی کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کے کھلا رہا ہے، اور جب وہ کسی کام کے لیے اٹھا، میں نے جب جھانک کر کے اس میں دیکھا تو اس میں کوئی اور نہیں، اس کے ماں باپ تھے۔ کون تھے؟ اس کے ماں باپ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ وہ خود کھا بھی۔ جب اس کے ماں باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس کے ماں باپ پہچانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی ان کا انتقال، ماں باپ مسکرائے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ انسان پلٹ کے آیا، اس نے دیکھا کہ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں اپنی ماں کی دعا پہ بڑا تعجب کرتا تھا، ہنسا کرتا تھا، مگر آج مجھے یقین ہو گیا۔ کہا وہ کیا بات تھی؟ کہا میری ماں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس بنانا، جنت میں میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا پڑوسی عطا فرمانا، اور جب تک ہم اس کلیم کو نہ دیکھ لے ہمیں موت۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا، گویا آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں ہنستا بھی تھا کہ میں کہاں، اللہ کا وہ کلیم کہاں، مگر مجھے آج یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت کہا تجھے بہت مبارکبادی ہو، تو ہی واقعی میرا جنت کا پڑوسی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت بتائے کیا نہیں دیتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ماں باپ نے بچپنے میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔
کئی گھنٹوں تک ماں باپ نے ہمارے لیے کام کیا۔ جب ایک بندہ جوان ہوتا ہے نا، جوان، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے گھومنے کا، پھرنے کا، نئے نئے کپڑے، جوتے، ایک سے ایک چیز کھانے کی۔ لیکن جب وہی انسان ایک باپ بن جاتا ہے تو جانتے وہ جتنے شوق تھے نا سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے گزارتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کئی ماں باپ تو کئی باپ سعودی کے اندر 25 30 سال، کچھ افریقہ میں، ودیشوں میں پوری زندگی گزار دیتے۔ کس کے لیے؟ اولاد کی زندگی بنانے کے لیے۔ جو باپ 8 گھنٹے کام نہیں کر سکتا وہ 12 14 16 گھنٹے تک کام کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، سکون ڈھونڈنے نکلا ہوں سکون چھوڑ کے۔ صبح کی نیند جو سکون والی ہے وہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ سکون تلاش کرنے کے لیے۔ حالات ہیں۔ ماں باپ کی زندگی کو ہم کیا سمجھیں گے؟ بڑا ان کی جتنا ہو سکے قدر کرو، یاد رکھو یہی راضی ہے تو رب راضی ہے۔ جب ایک ماں باپ صبح اٹھے اس حالت میں اٹھے کہ وہ اپنی اولاد سے راضی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ناراض ہیں تو جہنم کے بھی دروازے کھلتے ہیں۔ یہ مت سوچے آپ۔ تو جتنا ہو سکے ماں باپ کو راضی کرنے کی آپ کوشش کریں، راضی کرنے کی۔ اور آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آخر میں جو فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا بچپنے میں۔ اور ایک دعا اور ہے جو کثرت کے ساتھ ہم پڑھا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی بھی۔ میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ انسان کی زندگی میں ماں باپ کے کئی حقوق ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی ہمارا اسلام جو ہے نا وہ کچھ حقوق بتاتا ہے۔ کب؟ ماں باپ زندہ ہے تب بھی بے شمار حقوق ہے، لیکن جب انتقال کر جائے اس کے بعد بھی کچھ حقوق ہے۔ 1-2 میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں۔ اس میں ایک حقوق یہ ہے کہ باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ یہ بھولنا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اولاد کے لیے یہ ضروری ہے تو وہ ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرے۔ آج کی یہ جو محفل سجی ہے الحمدللہ، یہی سمجھ لو کہ یہ دعائیہ محفل ہے۔ جس کے بھی ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یہ محفل کیا ہے؟ ایک مرحوم کی یاد منائی جائے گی۔ جب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی میر مصطفیٰ بھائی مرحوم کی لیے ایصال ثواب کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، تو لوگ پھر ان کی باتیں بھی کرے گی، ان کا نام لے کے چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل رکھی گئی ہے، ان کی 2 باتیں بھی، تو جو مرحوم کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ جڑا رہے گا۔ لیکن بندہ محفلیں کرنا چھوڑ دے گا، دعائیں کرنا چھوڑ دے گا تو اس مرحوم کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی تعلیم دی کہ ماں باپ انتقال کر جائے تو ان کے لیے دعا کیا کرے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بہت ضرورت ہے ہمارے مرحومین کو۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایک بندہ جیسے پانی میں ڈوب رہا ہے، اب بتائے کہ اس کو کسی سہارے کی کتنی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ ڈوب رہا ہے، جس طرح وہ کسی سہارے کو ڈھونڈتا ہے اسی طرح قبر میں سونے والا دعاؤں کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعائیں کرو، میرے لیے دعائیں کرو۔ جب اولاد دعائیں کرتی رہتی ہیں، کل قیامت کے دن جب ماں باپ آئے گے تو وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھیں گے، پہاڑوں کے برابر۔ وہ کہے گے کہ یا اللہ یہ نیکی تو ہم نے کی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، یہ تمہاری اولاد کی دعائیں ہیں جو تمہارے حق میں انہوں نے کی ہے، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور سب سے بہترین دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ 5 وقت کی صحیح نماز پڑھا کرے۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ صرف ہفتے تو ہفتہ فاتحہ، پھر 30 دن، پھر 40 دن، پھر دھیرے سے گیپ بڑھتی ہے تو 6 مہینہ، پھر گیپ بڑھتی ہے تو بس
برسی اور اس کے بعد گیپ بڑھتی ہے تو پھر ختم ہوتا ہے نا. پھر اکثر ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں. قبروں پہ بھی لوگ جاتے، کئی قبریں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ برسوں برس یہاں کوئی آیا نہیں. اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، اس سے موت بھی یاد آئے گی، آخرت کی بھی یاد آئے گی، اور مرحومین کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے. تو ماں باپ کو دعا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے نماز. تاکہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ آخر میں آپ کی زبان پہ ضرور یہ آئے گا جب آپ دعائے معصورہ پڑھو گے، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے، اور نماز تو پڑھنی ہی ہے، آج وقت ہے. اور دوسری ایک بات، اپنی اولاد کو بھی اس کا عادی بنائے، پکڑ کر خود بھی مسجد آئے، اپنی اولاد کو بھی لے کر کے آئے. اگر آپ مسجد تک اپنی اولاد کو لے کر کے نہیں آئے تو یہ بھی آپ کے لیے دعا کرنے والے نہیں ہیں، کبھی دعا نہیں کرنے والے. آپ دیکھیے گا کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ میں نے یہ دعا نہ مانگی، مجھے یاد نہیں ہے. آپ جب بھی میرے پیچھے نماز پڑھیں، نماز کی بات تو ہے ہی ہے، دوسری دعا ماں باپ کے حوالے سے آپ میری مسجد میں انشاءاللہ آؤ گے تو میری زبان سے ضرور، جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی ہے شاید کوئی دن ہو کہ میں نے دعا اس کے لیے نہ کی، شاید کوئی دن. آپ اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ وہ بھی آپ کے لیے رات دن دعا کرے، جب بھی اٹھے اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے دعا کرے، اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. ماں باپ کیا نہیں کرتے ہیں، پوری زندگی ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، پوری زندگی راتوں کی نیند بگاڑتے ہیں. باپ پورے دین کا چین ختم کر دیتا ہے اولاد کے لیے، لیکن آخر میں دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات. آپ کتنی بھی تکلیف دو ماں باپ کو، لیکن ماں باپ کبھی اولاد کا برا کبھی نہیں چاہتے. جب بھی یہ سارے واقعات پڑھتے ہیں نا، واقعات کی دنیا میں ابھی جائے تو کئی ٹائم لگ جائے گا، لیکن ماں باپ کی جب زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا درد رکھا ہے. وہ ایک بیٹا ماں کو چھوڑ کے چلا آیا جہاں بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے، خدمت سے تنگ آ گیا، یہ تو کھانستا ہے، یہ بسترے بگاڑتا ہے. ماں تھی بوڑھی ہو چکی تھی بیچاری، کیا کرتی. آپ بھی جا کر کے دیکھیں جہاں بوڑھوں اور بوڑھیوں کو لوگ رکھ کر کے آئے، آج بھی ان کی آنکھیں گیٹ کو دیکھ رہی ہے، ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میرا بیٹا. وہ چاہت جاتی، وہ اللہ نے وہ محبت رکھی ہے. ایک ماں تھی، کئی سال گزر گئے، بیٹا خبر لینے کے لیے نہ گیا، لیکن کسی نے بتایا کہ تیری ماں کا انتقال ہونے والا ہے، وہ آخری گھڑیاں ہے، جا کر کے کم سے کم کچھ پوچھ تو لے، شاید کوئی آخری وصیت کر دے. اب بیٹے نے سوچا چلو ماں مرنے والی ہے، جا کر کے پوچھ لیتا ہوں. لیکن دیکھیں ماں ماں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ پوچھنے کے لیے گیا، ماں کوئی آخری وصیت ہے. ماں نے کہا بیٹا اس روم میں ایک پنکھا لگا دے. کیا کہا؟ ایک پنکھا لگا دے. سنیے گا، ایک پنکھا. اس بیٹے کو بڑا تعجب ہوا، ماں تیری تو آخری گھڑیاں ہے، اب تو یہاں پنکھے کو کیا کرے گی؟ اس ماں نے کہا کہ بیٹا یہ پنکھا مجھے میرے لیے نہیں، مجھے تیرے لیے چاہیے. آج تو یہاں چھوڑ کے گیا ہے، مجھے یقین ہو رہا ہے کل تیرا بیٹا بھی تجھے یہاں چھوڑ کے چلا جائے گا. میں نے تو گرمی میں دین نکال لیے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ تو گرمیوں میں رہے. یاد رکھیے دنیا میں بے شمار گناہ ہیں، بے شمار، لیکن ان گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے نہ دے یہ اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے، اللہ دنیا میں ہی اس کی سزا دیتا ہے، اللہ دنیا ہی کے اندر اس کی سزا دے دیتا ہے. وہ ایک باپ تھا، بیٹا تنگ آ گیا اور پانی میں ڈبانے کے لیے گیا. جب وہ باپ کو ڈالنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں نہیں، اور گہرے پانی میں جا کر کے ڈال، اور گہرے پانی میں لے جا. تو بیٹے نے کہا ابا حضور میں آپ کو یہاں ڈبونے آیا ہوں. لیکن آپ کہا ہاں بیٹا مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا، میں اسی کا حقدار ہوں کہ تو مجھے اور زیادہ ڈال. ہم جیسا سلوک اپنے ماں باپ سے کریں گے، تیار رہے اس وقت کے لیے وہی صلہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرنے والی ہے.
اور اللہ کے گھر سزا وہ تو الگ ہے. ماں باپ کے نافرمانوں کی میں کیا سزا سناؤں؟ صرف ایک سن لے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا فرمائے گا. اتنا بڑا نافرمان. اگر ماں باپ ناراض ہیں نا، آپ پیر کے در کے چکر کاٹے، وہ چکر کوئی کام نہیں آئے گے. آپ غوث پاک کے مزار پہ جا کر کے ماتھا ٹیک دیں، آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا. آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھ لیں، درودوں پہ درودوں پڑھ لیں، کعبہ کے چکر لگا لیں، ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کا کوئی عمل کام ہی نہیں آئے گا. اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں. صحابہ کرام نے یہاں تک اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جہاد میں جانا چاہتے. کہاں؟ یہ کوئی معمولی عمل ہے اسلام کے لیے اپنی گردن کو کٹا دینا؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتائے کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہاں جا کے اس کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے جہاد ہے. ماں کا مقام ہم کیا سمجھیں گے؟ ماں کی محبت کو ممتا کہا جاتا ہے. تو ماں باپ کی قدر کرے اور کبھی بھی ایسے کام نہ کرے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے. ماں کی جب زبان سے کوئی جملہ نکل گیا نا، بد دعا کا سمجھ لو وہ تیر ہے، نکل گیا تو وہ ایک اللہ والے نے کسی کو دیکھا کہ اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ والے نے پوچھا کہ بھئی یہ پاؤں کیسے کٹ گیا؟ تو کہا کہ حضرت بات دراصل ایسی ہے کہ میں ایک چڑیا کو دوری باندھ کر کے اڑا رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے، وہ اڑتی اڑتی ایک دیوار میں جا کر کے پھنس گئی. میں کھینچ رہا تھا، میری ماں مجھے منع کر رہی تھی بیٹا ایسا نہ کر، لیکن میں نے نہ مانا، میں نے زور سے کھینچا تو اس کا پاؤں نکل گیا. جب میری ماں نے یہ دیکھا چیخ کر کے کہا کہ خدا تیرا بھی ایسا کر دے. کہتے ہیں اس کے بعد ایسا حادثہ بنا کہ میرا پاؤں ہی کٹ گیا. ایسی چیز ایسے کام نہ کرے. بچوں کی محبت اپنی جگہ، جس طرح ہم جتنی پیار سے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں اتنے پیار سے کبھی باپ کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرے. آج اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ کبھی فروٹ، کبھی کیلے، کبھی مٹھائی چھپا کر کے لے کے جاتے ہیں بیویوں کے لیے. بڑی اچھی بات ہے آپ کھلائے، لیکن ماں باپ سے آپ چھپا کے جاتے ہو. یہ کتنے شرم کی بات ہے، جنہوں نے پوری زندگی ہر چیز آپ کے نام کر دی ہے، آپ اس سے چھپا کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور ماں باپ کا نافرمان، نیک بیوی کے حوالے سے بھی کافی ساری باتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک بندے نے شادی کی، پہلی رات تھی، پہلی رات. دیکھو ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنی ہی پڑے گی، ورنہ اولاد سے ہم وہی صلہ پانے ہی، ہماری اولاد ہے آگے. کہتے ہیں کہ پہلی رات تھی، وہ میاں بڑی مٹھائیاں لایا، بڑی مٹھائیاں. تو عورت بڑی نیک تھی، اس نے کہا کہ ایک کام کیجئے نا، آج بڑی خوشی کی رات ہے تو ماں کو بھی شامل کر دے، آپ ماں کو بلا لے تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی کچھ کھا لے گی. اب شوہر نے کہا کیا ضرورت ہے، صبح میں اس کو تھوڑی ہم دے دیں گے، کوئی ضرورت نہیں. کہاں اس کے منہ میں ڈانٹ ہے. یہی باتیں ہیں آج بھی. عورت نے دیکھا کہ اس کے دل میں ماں کی محبت نہیں ہے. اس نے کہا کہ میری ایک بات مانو گے؟ کہا ہاں ضرور بتائے. کہا بڑا پیار کرتے ہو؟ کہا ہاں بتائے. کہا آپ مجھے طلاق دے دو. آپ مجھے، وہ بڑا تعجب کرنے لگا، یہ کیا مانگ لیا؟ کہا نہیں بس مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. کہتے ہیں اس نے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا، اس کی بھی شادی ہو گئی، اس بندے کی بھی شادی ہو گئی. ایک ایسا وقت آیا کہ ایک جگہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، مانگنے والا، وہ مانگ رہا تھا. اب وہی عورت اپنے بچوں کے کانڈوں پر بیٹھ کر کے کہیں جا رہی تھی. ماں اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی، بیٹے نے اپنے کانڈوں پہ اسے اٹھایا تھا. اب جب اس خاتون نے اس فقیر کو دیکھا تو پہچان لیا، یہ فقیر نہیں، یہ پہلے والا میرا شوہر ہے. کہا بیٹا ذرا اس فقیر کے پاس مجھے لے کے چلو. لے کے گیا. اس عورت نے پوچھا مجھے پہچانتی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. کہا میں وہی عورت ہوں جس کے ساتھ آپ نے شادی کی تھی اور میں نے پہلی ہی رات طلاق لے لی تھی. کہا پتا چلا میں نے کیوں طلاق مانگی تھی؟ اس نے کہا میں بات سمجھا نہیں. کہا جس رات تو نے اپنی ماں کو نہ بلایا، میں سمجھ گئی جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا، تیری اولاد بھی تیرا فرما بردار کبھی تیری فرما بردار نہیں ہوگی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد میری نافرمان ہو.
دیکھ یہ میرے بچے ہیں جو مجھے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کے دلوں میں ہماری محبت ڈالے گا۔ اور یہاں تو ہے ہی ہے عذاب، کل قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ماں باپ زندہ ہے تو ان سے دل سے خدمت کرے، اور اگر دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، اس لیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو ماں باپ راضی ہوتے ہیں، برے اعمال دیکھتے ہیں تو ماں باپ، اب بتائے کیا ابھی بھی ہم ماں باپ کو ناراض کریں گے؟ اگر دنیا میں ناراض کر لیا ہے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ تو کہتا ہے تو کہاں بھاگ گیا ہے، آجا میرے دربار میں، تیرا رب بڑا کریم ہے، آ جاؤ اس کے دربار میں، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہمیں اب کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا ہے، ان کا جتنا قرض ہو وہ ادا کرے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو بھائی بہن اور سہیلیاں وغیرہ ماں باپ ماں کی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، انشاءاللہ ماں باپ خوش ہو جائیں گے۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھے گے، یہاں تو چھوڑو قرآن پڑھ کے دیکھو، ایک گروہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ بھئی دنیا میں کیا کیا کہ آج تمہیں جہنم کی طرف جانا پڑا؟ وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے نا سینکڑوں ہے۔ ایک پیش کر دوں، ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے، دیکھا کہ ایک فرشتہ بڑا پتھر لے کر کے کھڑا ہے، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے، جب وہ پتھر لینے کے لیے واپس جاتا ہے اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر مارتا ہے، بتائے کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہی عذاب مسلسل چالو ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا کرتا تھا، اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے جس کا سر خدا کے آگے نہیں جھکتا تھا، جس کا سر خدا کے آگے نہیں جھکتا تھا، اسی لیے آج اس کے سر کے اندر یہ پتھر مارا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اللہ کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے۔ آخر میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ اس کے رسول پر باتیں اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مرد حضرات وہ مسجدوں میں آ کر کے مسجدوں کو آباد کرے۔ آج بھی ہماری مسجد روتی ہے، جتنے نمازی ہونے چاہیے وہ ہوتے نہیں ہیں۔ میں آپ سبھی کو دعوت دے رہا ہوں، آپ جہاں کہیں رہے مسجدوں کو آباد کرے، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ اذان ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو وہ نماز ہے، باقی کے کام بعد میں۔ میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے آپ بھی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائے، قرآن کی تلاوت شروع کرے، مصلی نماز کے وقت بچھا دے، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میری مائیں بہنیں آپ اپنے سروں پہ دوپٹہ ہمیشہ رکھے، اپنے چہروں کو باہر نکلے ڈھانک کر کے نکلے، یہی تمہارے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تمہارے نبی کا یہی فرمان ہے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اس مختصر سی زندگی میں دنیا کی طرف نہ دیکھو، دنیا کو اپنی خوبصورتی، اپنا چہرہ، اپنا میک اپ دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا دیکھ کر کچھ نہیں کہے گی، تمہارے نامہ اعمال میں ہی صرف گناہ پہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا دیکھ کر کے بھی کیا کرے گی؟ ہمیں یہی چاہیے آپ جب بھی گھروں سے نکلے سر پہ دوپٹہ رکھے، اپنے جسم کو ڈھانپے، جلوس میں مردوں کے ساتھ شریک نہ ہو، خدا کے لیے بازاروں میں مولوں میں زیادہ ضرورت کے بغیر جانے کی کوشش نہ کرے، شادیوں میں بیاہ میں جہاں کہیں جائے نگاہیں نیچی کر کے جائے۔ انشاءاللہ جو عورت نظریں جھکا کے چلتی ہے نا، اس گھر کے مرد حضرات نظریں ہمیشہ اٹھا کر کے چلتے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں اپنی گھر کی عورتوں پر۔ میری مائیں بہنیں یہ زندگی بڑی مختصر ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جائے۔ سچے دل سے توبہ کر
لے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ نمازوں کی پابندی کرے، درود کثرت سے پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کے رسول کے احکام پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سبھی کو بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اگر زندہ ہے تو آج بھی ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کا کام کرو، ان کی ضرورتیں پوچھو، ان کی دعائیں لو، انشاءاللہ دنیا آخرت کامیاب ہے۔ اور اگر انتقال کر چکے ہیں، جب وقت ملے ان کی قبر پہ جا کر کے دعائیں مانگو، یاسین شریف پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ماں باپ کو یاد کرو۔ انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔